السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ذی وقار ذمہ داران جامعہ اور حضرات علماء کرام، میں اس وقت اختتامی کلمات کہنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو مجھے بے ساختہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا حافظ حفیظ الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ ابنائے قدیم کا کوئی بھی اجلاس جو کہیں بھی منعقد ہوا کرتا ہو یا منعقد ہوا کرتا تھا تو اختتامی کلمات کی یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ آپ انجام دیا کرتے تھے. صبح سے مقررین نے جو باتیں کہی ہوتی بڑے سلیقے سے مولانا محترم کو سمندر کو کوزے میں سمونے کا ہنر بڑا خوب آتا تھا. اپنے اختتامی کلمات میں 5 سے 10 منٹ میں ساری تقریروں کا خلاصہ اور نچوڑ بڑے مؤثر انداز میں اجلاس کے پیغام کے طور پر رکھا کرتے تھے. تو اس حیثیت سے ان بڑوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہم جیسے چھوٹوں کے ناتواں کندھوں پر یہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم کہاں تک ان ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ رب العزت سے ہی توفیق کے طالب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وے کہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں جو جامعہ کے لیے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں. اللہم آمین. تقاریر کا خلاصہ کیا ہے؟ 2 الفاظ میں اگر کہیں جتنی بھی تقریریں ہوئیں کہ پہلے ہمیں خود سنورنے کی ضرورت ہے، پھر دنیا کو سنوارنے کی ضرورت ہے. یہی خلاصہ ہے. مقررین نے جو بھی پیغام دیا، جو بھی کلمات کہے، جو بھی جملے کہے، جو بھی الفاظ کہے، سب کو اگر ہم مختصر الفاظ میں سمونے کی کوشش کریں تو سب نے یہ پیغام دیا کہ پہلے ہمیں خود سنورنا ہے اور پھر دنیا کو سنوارنا ہے. خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے. اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد 3 طرح کی تبدیلیاں ہمیں اپنے اندر محسوس کرنی چاہیے یا 3 طرح کی تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے. اس مجلس کی بات نہیں، اس طرح کی کوئی بھی دینی مجلس ہو جس میں واعظ و نصیحت کی گفتگو ہو، واعظ و نصیحت کی باتیں ہو، تو اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد 3 طرح کی تبدیلی. پہلی چیز ہے جذبہ عمل. اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد ہمارے جذبہ عمل کو یہ مجلسیں جلا بخشتی ہیں. عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے یا پہلے سے موجود ہے اسے اور ابھرنا چاہیے، نکھرنا چاہیے. وہ جذبہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر نظر آتا ہے. آسمان سے جب وحی نازل ہو رہی تھی کہ اللہ کے بندو صدقہ کرو صدقہ کرو، تو مدینے میں ایسے غریب اور نادار صحابہ تھے جو خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، خود صدقات کے مستحق تھے. گھر پیٹ بھرنے کے لیے گھر میں ایک سامان میسر نہ تھا، لیکن آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے کہ صدقہ کرو. تو یہ غریب صحابہ، نادار صحابہ، مفلس صحابہ، جذبہ عمل انہیں اتنا بے چین کر دیتا، خود مستحق زکوٰۃ ہوتے ہوئے مدینے کی مارکیٹ جاتے تھے اور اپنی پیٹھ اور کمر پہ موٹے ڈھوتے تھے، لوگوں کا سامان ڈھوتے تھے. اور ارادہ اور نیت کیا ہے کہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، کہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی صدقہ کرنے کا حکم دے رہی ہے. اپنا پریسٹیج، اپنا وقار، دنیا کیا سمجھے گی، یہ کتنا معمولی کام ہے، موٹے ڈھونا سامان، بالکل نہیں. یہ جذبہ عمل ہے. تو پہلی چیز ہے جذبہ عمل. اور دوسری تبدیلی جو ہمیں ہمارے اندر محسوس ہونی چاہیے اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد، مقدار عمل.
ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد ہماری عملی زندگی میں اضافہ ہونا چاہیے. کچھ ایسی نیکیاں جو آج تک ہماری زندگی میں نہ تھیں، ایسی نیکیاں ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. ہمارے مقدار عمل میں اضافہ ہونا چاہیے. کردار صدیقی کی خصوصیت کیا ہے؟ کردار صدیقی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نیکی میں اپنی حصے داری ہو. ہر نیکی میں اپنی حصے داری ہو. عام طور پر انسان اپنی طبیعت و مزاج کے اعتبار سے بعض نیکیوں کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے. کسی کا رجحان زیادہ نفل روزوں کی طرف، کسی کا زیادہ نفل نمازوں کی طرف، کسی کا صدقہ و خیرات کی طرف. لیکن کردار صدیقی کیا ہے؟ کردار صدیقی یہ ہے کہ ہر نیکی میں ہماری حصے داری ہو. سوال ہوا آج کون روزے سے ہے؟ ہاتھ اٹھا ابو بکر صدیق کا کہ میں. پھر سوال ہوا آج کس نے کسی کی مہمان نوازی اپنے گھر میں کی ہے؟ ہاتھ اٹھا ابو بکر کا میں. سوال ہوا آج کون ہے جس نے کسی مریض اور بیمار کی عیادت کی ہو؟ ہاتھ اٹھا ابو بکر کا، کہا میں. کہا سوال ہوا آج کون ہے جو کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ ہاتھ اٹھا ابو بکر کا، کہا میں. بہت سارے لوگ موجود تھے. پیارے نبی کے ہر سوال اور ہر نیکی اور عمل کے جواب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں. یہ کردار صدیقی آپ نے فرمایا جس شخص کے ایک دن میں یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائیں اسے جنت الفردوس میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. جذبہ عمل، مقدار عمل. تیسری چیز جو مطلوب ہے وہ ہے معیار عمل. مقدار عمل کے بعد معیار عمل. معیار عمل کیا ہے؟ نیکی جس طرح ہر چیز کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، نیکی کی بھی کوالٹی ہوتی ہے. ایک طرز عمل یہ ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. ایک طرز عمل کیا ہے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. کھانا سب کھا چکے اور کوئی کھانے والا نہیں، سڑنے لگا تو غریب یاد آتا ہے، کسی غریب کو دے دو. کپڑا پہن چکے، بوسیدہ ہو چکا، پھٹنے لگا، پیون لگ چکے، پہننے کے قابل نہیں رہا، کسی غریب کو دے دو، غریب یاد آتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. اور ایک معیار یہ ہے کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. جس کپڑے ایسا کیوں نہیں ہوتا جس کپڑے کو ہم نے بڑی ارمانوں سے خریدا ہے، نیا کپڑا، اسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ اور گھر میں جس بریانی اور لذیذ پکوان کو بڑے شوق سے بنایا ہے، خود کھانے سے پہلے کسی غریب کو کیوں نہیں کھلاتے؟ یہ معیار عمل ہے، معیاری نیکی. دیکھیے احادیث میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. کئی ایک صحابہ کو پیارے نبی نے ان کی بعض نیکیوں پر ان الفاظ میں آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی: آج تم نے وہ عمل اور وہ نیکی کر لی ہے کہ باقی زندگی میں جو کرنا ہے کر گزرو، جنت میں داخلے سے اب کوئی چیز تمہیں روک نہیں سکتی. یہ جو معیار ہے، کیا سوال یہ ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے؟ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، صرف صحابہ کے لیے نہیں. اس دور میں وحی کا سلسلہ باقی تھا. پیارے نبی تھے، وحی آیا کرتی تھی، وحی الہی بتا دیا کرتی تھی کہ فلاں کی نیکی اس درجے میں قبول ہوئی ہے کہ وہ آج کے بعد جو کرنا چاہے کر لے، جنت میں داخل ہونے سے انہیں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب یہ ضمانت آسمان سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں رہا وحی کے بند ہونے کے بعد. لیکن نیکی کا یہ درجہ تو باقی ہے، قیامت تک باقی ہے. نیکی کا یہ معیار تو باقی ہے، قیامت تک باقی ہے. کیا معلوم جذبے سے کی گئی کوئی نیکی، جذبے سے کیا گیا کوئی عمل اللہ کے پاس اس درجے میں قبول ہو آج بھی کسی مسلمان کا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. تو یہ معیار عمل ہے، جذبہ عمل، مقدار عمل، معیار عمل. ان 3 پہلوؤں سے ہمیں اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنی چاہیے. اور مختصر یہ حضرات علماء کرام، ابنائے قدیم کے پلیٹ فارم کے تحت اس طرح کے پروگرام جو رکھے جاتے ہیں، اس کا مختصر پیغام یہ ہے: ہم سب، آپ سب اپنے آپ کو نفع بخش بنانے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو نفع بخش بنانے کی کوشش کریں. ذمہ داران نے ہمارے پیچھے بڑی محنت کی، اساتذہ نے ہمیں بنایا، امت کے محسنوں نے ہم پہ خرچ کیا بڑی امیدیں لے کر. اب ہمیں نفع بخش بننا ہے.
ایک تو امت کے حق میں نفع بخش بننا ہے، دوسرے انسانیت کے حق میں نفع بخش بننا ہے۔ اور نفع بخش بننے کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ امت کے اندر بھی جو انحراف، جو بے راہ روی، جو بے دینی کے، بدعقیدگی کے مظاہر ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اور انسانیت کے حق میں نفع بخش بننے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سچ ہے حالات بہت خراب ہیں، ماحول بگڑتا جا رہا ہے، ہر طرف اندھیرے ہیں، لیکن اندھیروں کا شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ۔ خود چراغ بن جانا چاہیے۔ میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ چراغ بن کے چلنا چاہیے، اور جب ہم چراغ بنیں گے تو چراغ سے چراغ جلیں گے، اور دنیا کا یہ اندھیرا، شرک کا یہ اندھیرا، کفر کا یہ اندھیرا، بدعقیدگی کا یہ اندھیرا، بد اخلاقی کا یہ اندھیرا یقیناً کافور ہوگا۔ اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ یہی بتاتی ہے کہ نور اور ظلمت میں جب بھی مقابلہ آرائی ہوئی ہے، نور ہی فتح یاب ہوا ہے، اور ظلمت کو ہمیشہ نور سے شکست کھانی پڑی ہے۔ تو ہم نور کے پیمبر بنے، نور کے علمبردار بنے، نور کے دائی بنے، اور نور کے حامی بنے۔ اور یاد رہے یہ کام توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے، توفیق الہی کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ وداعيا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، یہ جو بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه، کوئی دائی اس وقت تک دائی نہیں بن سکتا، کوئی مبلغ اس وقت تک مبلغ نہیں بن سکتا، کوئی خادم اس وقت تک خادم نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ اذن الہی اس کے شامل حال نہ ہو جائے، جسے دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں توفیق الہی، جس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے طالب توفیق ہونا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اس کا دین بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اور ہم جیسے ایک گنہگار بندے ہم اس قابل نہیں کہ اس کے دین کی خدمت کر سکے، لیکن اس کا فضل بھی بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، اس کا کرم بھی بہت وسیع ہے۔ اس کے کرم، اس کی فضل، اس کی رحمت کا واسطہ دے کے کہنا مانگنا چاہیے کہ پروردگارہ ہم گنہگار بندے صحیح تیرے، لیکن ہم سے تیرے دین کی ٹوٹی پوٹی خدمت ہی صحیح لے لے، اور تاکہ کل حشر کے میدان میں ہمارا شمار انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کی مانندی صحیح تیرے دین کے خادموں میں ہو جائے۔ یہ جذبہ، یہ تڑپ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس خدمت دین کے لیے قابلیت سے زیادہ قبولیت شرط ہے، قابلیت سے زیادہ قبولیت شرط ہے۔ بہت سچی بات ہے۔ مدرسے میں امتیازی نمبرات لے کے کامیاب ہوئے کئی طلبہ مدرسے کی زندگی کے بعد وہ معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتے، ایسے گم ہو جاتے ہیں۔ مدرسے میں جب تک تھے بڑا نام تھا ان کا، ہمیشہ امتیازی نمبرات لینے والے، اور وہی 40-50 اوسط لے کے کام یعنی شعبے میں پاس ہونے والے طلبہ، 40-50 اوسط جو ناکام ہونے والے طلبہ، اللہ اکبر، معاشرے میں آنے کے بعد اتنا کام کر جاتے ہیں، اتنی خدمت کر جاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے، اور یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خدمت دین کے لیے قابلیت سے زیادہ قبولیت شرط ہے۔ تو یہ مقبول ہونے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں، اور اللہ رب العالمین سے ہم طالب توفیق ہو جائیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔